حضرت ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے گھر کے کام کے لیے مزدور کی ضرورت تھی، تو میں اس چوک میں گیا جہاں مزدور حضرات کام کی تلاش میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں مزدوروں میں سے میری نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ وجود سے تو ہلکا دکھتا تھا، لیکن ماتھے پر بنا ہوا محراب بتا رہا تھا کہ بچہ بڑا نمازی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب کشش تھی۔ میں بے ساختہ اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے، مزدوری کرو گے؟ اس نے نظریں اٹھا کر کہا، حضور مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا، پھر میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ کو منظور ہوں تو چلتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہیں؟ اس نے کہا، باقی مزدور دہاڑی کی اجرت 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، یہ تو بہت عمدہ شرط ہے۔ اس نے کہا، حضور کام کے دوران آپ کی ہر بات مانوں گا، مگر جب آذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا، تیسری شرط کیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں آپ کے گھر کے سارے کام کروں گا، مگر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، تم عجیب آدمی ہو، شرائط تو مالک لگاتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، بس میری یہی شرطیں ہیں، اگر آپ کو منظور ہو تو چلتے ہیں۔ بہرحال میں اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اس کو کام بتایا۔ جو کام مزدور سارے دن میں کرتے تھے، وہی کام اس نے چند گھنٹوں میں کر دیا۔ میں نے اس کو اور کام بتائے، وہ اس میں مصروف ہو گیا۔ اس نے زمین سے مٹی نکالی اور باہر رکھ دی۔ اسی دوران ظہر کی اذان ہو گئی۔ اس نے وہیں اپنی کسی اور کدال رکھی اور جانے لگا۔ میرے بیٹے نے اس سے کہا کہ مٹی تو برابر کرتے جاؤ۔ کہنے لگا، چپ کر جاؤ، تمہارے باپ سے معاہدہ ہوا ہے۔ اور کہا کہ جب آذان ہو جاتی ہے تو پھر میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی نہیں سنتا۔ یہ کہہ کر وہ مسجد میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو پھر کام میں لگ گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اس کو کہو کھانا کھا لے۔ ہم نے کھانے کا کہا تو کہنے لگا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں، شام ہوئی، میں نے اسے 3 دینار دیے اور اس کا نام پوچھا۔ اس نے جواب دیا، حضور میں نے آپ سے صبح ہی کہا تھا کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اگلے دن میں اسے پھر لینے گیا، کیونکہ کچھ کام اور نکل آئے تھے، مگر وہ وہاں موجود نہ تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کام صرف ہفتے والے دن کرتا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، وہ کہتا ہے میرے ہفتے کا خرچ 3 دینار ہے۔ جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو سارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزار دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام صرف اسی سے کرانا ہے۔ اگلے ہفتے میں پھر چوک میں گیا۔ میں نے کہا، چلو، تو کہنے لگا، میری شرطیں یاد ہیں؟ میں نے کہا، اچھی طرح یاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، کام کروایا، 2 سے 3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا، حضور آج نہیں آیا، وہ بہت بیمار ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بغداد کے قریب قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ میں اس کے دروازے پر گیا، ابھی دستک ہی دی تھی کہ اندر سے آواز آئی، حضور آپ ہیں، اندر آ جائیں۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اندر گیا تو پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں؟ کہنے لگا، حضور اللہ والے نے ہی آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کے در پر کبھی نہیں آتے۔ میں قریب گیا تو دیکھا بخار میں تپ رہا ہے۔ کہنے لگا، میں آپ کا منتظر تھا۔ یہ کہتے ہوئے جیب سے چند دینار نکالے اور کہنے لگا کہ یہ رکھ لیں۔ اس کے ساتھ ایک انگوٹھی نکالی اور کہا، حضور یہ بھی آپ رکھ لیں، کیونکہ آج رات میرا انتقال ہو جائے گا۔ صبح ان پیسوں سے میرا کفن دفن کر دینا، اور یہ انگوٹھی لے کر عصر کے وقت خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا۔ آپ اس سے کہنا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، مگر وہ آپ کو وقت نہیں دے گا۔ آپ اسے آواز دینا، ایک امانت ہے، وہ آپ سے ملے گا، پھر اسے یہ انگوٹھی دینا، اس کے بعد آپ کا کام ختم۔ میں نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا، حضور وقت بہت کم ہے، آج رات میں نے جانا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی لمبی معافی مانگنی ہے، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے مالک سے تنہائی میں باتیں کرنے دیں۔ فرماتے ہیں، میں اس کی بات سن کر تو آ گیا، مگر اس کی باتوں نے مجھے بہت بے چین رکھا۔ بڑی مشکل سے رات گزاری۔ صبح اس کے دروازے پر گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے۔
فرماتے ہیں میں تو اپنے ساتھ تجہیز و تکفین کے لیے 2 آدمی لے کر گیا تھا، مگر نہ جانے کدھر کدھر سے لوگ آئے تھے۔ جنازہ پڑھا، اس کو دفن کیا۔ عصر کے بعد میں ہارون الرشید کے پاس گیا اور اس کو بلانا چاہا، مگر وہ بادشاہ تھا، اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک الگ کمرے میں بلایا، کہنے لگا بولیں۔ میں نے اس کو انگوٹھی دی۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی دیکھی چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا۔ اس نے کہا مجھے قبر پر لے چلیں۔ میں خلیفہ کو لے کر قبر پر آ گیا۔ وہ قبر کے پاس لیٹ گیا اور شدت سے رونے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو بتاؤ تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے تو نہ مرنے والے نے کچھ بتایا اور نہ تم بتا رہے ہو۔ کہنے لگا حضور یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا مزدور اور تیرا بیٹا؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، یہ ان کا مرید تھا۔ یہ مجھے بھی روز کہا کرتا تھا کہ ابا تو نے بہت دنیا اکٹھی کر لی ہے، تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، تو اتنا حساب نہیں دے سکے گا۔ میں بھی اس کو سمجھاتا تھا، اس کی ماں بھی اس کو سمجھاتی تھی۔ یہ روز ہمیں کہتا تھا کہ سب کو چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ایک دن یہ چلا گیا اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ میرا راستہ اور ہے اور تمہارا راستہ اور غلطی سے اس کے پاس یہ سونے کی انگوٹھی رہ گئی، آج وہ بھی اس نے واپس کر دی۔ کہنے لگا تھا تو میرا بیٹا، پر وہ میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ یہ کہنے کے بعد خلیفہ ہارون رشید دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔